بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين صلى الله على النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. وعن النعمان بن بشير رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه، من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرج عن المؤمن كربة فرج الله عنه بها كربة من كرب يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ نے فرمایا کہ مسلمانوں کی مثال آپس کی محبت اور ایک دوسرے پر رحم کرنے اور مہربانی میں ایک جسم کی مثال ہے کہ اگر کسی ایک عضو کو تکلیف پہنچتی ہے تو پورا جسم اس کی وجہ سے بے خوابی اور بخار کا شکار ہو جاتا ہے۔ یہ مثال دی گئی ہے کہ جس طرح ایک جسم ہوتا ہے اسی طرح تمام ایمان والے ایک جسم کی طرح ہیں۔ جسم کے کسی حصے کو اگر تکلیف ہو تو یہ نہیں ہوتا کہ دوسرا جو جسم کا حصہ ہے وہی کہے کہ ہم سے کیا مطلب، تکلیف پیر میں ہے، آنکھ کہے کہ ہمیں سونا ہے، آنکھ بند ہونی ہے، ہم سو جائیں گے، ہاتھ کہے کہ ہمیں اپنا کام کرنا ہے، ہم کریں گے، ہم سے کیا مطلب، پیٹ میں تکلیف ہے ہوا کرے۔ جسم کے کسی حصے میں تکلیف ہوتی ہے پورے جسم کو اس کا احساس ہی نہیں ہوتا، بلکہ اگر تکلیف زیادہ ہو جائے تو بخار آ جاتا ہے، آدمی رات بھر جاگتا ہے۔ تکلیف کہیں بھی ہو، انگلی میں تکلیف ہوتی ہے، معمولی کہیں انگلیہ میں تکلیف ہوتی ہے، لیکن اگر وہ تکلیف بڑھ جائے تو آدمی پھر قابو میں نہیں رہتا، پورا جسم اس کے اثر کو محسوس کرتا ہے۔ تو یہ مثال دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ پوری امت کا حال اصلاً یہی ہونا چاہیے۔ یہ امت مسلمہ جو ایمان لانے والے لوگ ہیں، مسلمان ہیں، ان کو ایک جسم کی طرح ہونا چاہیے کہ کہیں بھی کسی پر کوئی ضرر پڑے، کوئی تکلیف کسی کو ہو تو اس کا اثر محسوس ہونا چاہیے، اور یہ اثر جتنا زیادہ محسوس ہوگا یہ ایمان کی علامت ہے، اور جتنا کم اثر ہوگا یہ غفلت کی علامت ہے کہ آدمی گویا ایمان سے دور ہے۔ اور حدیث میں اور بھی روایتیں ہیں جن میں کا ذکر ہے کہ من لم یہتم بامر المسلمین فلیس منا، کہ جو مسلمانوں کے معاملات کے بارے میں فکر نہ کرے، اس کا اہتمام نہ کرے، تو اس سے ہم سے کیا تعلق ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ جتنے بھی مسلمان دنیا میں ہیں وہ اس حیثیت سے کہ سب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایک مانتے ہیں، توحید کے بھی قائل ہیں اور رسالت کے بھی قائل ہیں، اور آخرت کو بھی مانتے ہیں۔ تو اس حیثیت سے وہ ایک جسم کی طرح ہے، اور کہیں بھی کسی کو تکلیف ہو تو اس کا احساس ہونا چاہیے ہر ایک کو۔ عن ابن عمر رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال:
المسلم اخو المسلم، فرمایا کہ مسلمان مسلمان کا بھائی نہ تو اس پر ظلم کرتا ہے، نہ اس کو بے یار و مددگار چھوڑتا ہے، اور فرمایا کہ جو اپنے بھائی کی حاجت براری کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی ضرورت کو پورا فرماتے ہیں، اور جو اس سے کسی تکلیف کو دور کر دیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت میں جو قیامت کی تکلیفیں ہیں ان تکلیفوں میں سے ایک تکلیف کو اس سے دور کر دے گا، اور جو کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت میں اس کی پردہ پوشی فرمائے گا۔ جیسا وہ دنیا میں کرے گا یہ دارالعمل ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں جو دارالجزا ہے اس کے مطابق بدلہ دیں گے۔ یہاں وہ دوسروں کی تکلیف دور کر رہا ہے تو اللہ وہاں اس کی تکلیف دور کر دے گا، اور یہاں کسی کے وہ کام آ رہا ہے تو اللہ وہاں اس کے کام آئیں گے جب اس کو ضرورت ہو۔ دنیا میں تو کوئی بڑا مسئلہ نہیں، ایک کام نہیں آئے گا کوئی دوسرا کام آ جائے گا، لیکن وہاں مسئلہ یہ ہے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مدد نہ فرمائی، وہاں اللہ تعالیٰ نے کام نہ بنایا تو پھر تو چھٹی، پھر کچھ نہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ایک بہت آسان ذریعہ ہم کو دیا ہے آخرت کی کامیابی کو۔ آپ بڑی بڑی عبادتیں کریں، رات بھر نمازیں پڑھیں اور خوب تلاوت کریں، ظاہر سی بات ہے یہ ساری عبادتیں ہیں، قرب الہی کے ذرائع ہیں، لیکن بہت مطلب چھوٹے چھوٹے کام ہوتے ہیں جن کو لوگ چھوٹا سمجھتے ہیں، لیکن اللہ کے یہاں ان کی قیمت ہوتی ہے۔ یہ کام ایسے ہیں کہ اگر تھوڑی توجہ کر لے آدمی تو کم وقت میں اس کو زیادہ اللہ کے یہاں اجر ملے گا، اس کا خزانے میں بہت اللہ کے یہاں ذخیرہ جمع ہو جائے گا۔ اس کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ اسی طرح کسی کی پردہ پوشی کی تو اللہ تعالیٰ قیامت میں اس کی پردہ پوشی کریں گے۔ معلوم ہے عیب کسی کا، اب دنیا میں عجیب حال ہے ہم لوگوں کا، کسی کے بارے میں کوئی بات معلوم ہو جائے اور مجلسوں کا موضوع بن جاتی، ایسا ہوا فلاں جگہ یہ ہوا، ارے ہوا تو ہوا، اس کو وہیں دفن کر دینا چاہیے۔ اصول ہے گندگی جو ہے گندگی کو دفن کر دینا چاہیے زمین کے اندر، اس کو میز پر سجانا نہیں چاہیے۔ میز پر گندگی سجائی جائے گی تو کیا ہوگا؟ بدبو پھیلے گی، اور اگر اس گندگی کو زمین میں دفن کر دیا جائے گا تو کھاد بن جائے گی۔ تو بہتر ہے کہ اگر کہیں کوئی غلطی ہو بھی رہی ہے کسی سے تو وہاں اس کو دفن کر دیا جائے، اس کا چرچا نہ کیا جائے۔ لیکن یہاں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ گندگی جو ہے یا جو غلط بات ہے یہ دو طرح کی، ایک تو غلط بات خود اس کی ذاتی ہے، اس سے ذاتی غلطی ہو رہی ہے، اس کا تعلق دوسروں سے نہیں ہے، یا کسی ایک آدھ فرد سے ہے، اور اگر دوسروں کو اس کا علم نہ ہو تو بہت اچھی بات یہ ہے کہ وہ برائی عام نہیں ہوگی، تو ایسی چیز تو دفن کر دینی چاہیے، اس کا کوئی چرچا نہ کیا جائے۔ لیکن اگر کوئی ایسی چیز اگر ہے کہ جس کا اثر دوسروں پر پڑ رہا ہے اور دوسروں کو اس کا نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہے تو ایسی چیز اگر ہو تو اس کی وضاحت ضروری ہے۔ جیسے دیکھیے محدثین نے کیا کیا، ایک کوئی روایت نقل کر رہا ہے اور وہ جانتے ہیں کہ یہ روایت نقل کر رہا ہے، یہ جھوٹی روایت نقل کر رہا ہے، یہ آدمی جھوٹا ہے، وہ یہ دین میں تحریف کرنا چاہتا ہے، تو انہوں نے یہ نہیں کیا کہ بھائی یہ غلطی ہے، ٹھیک ہے اس کو چپکے سے چھپا دو، اس کا تذکرہ نہ کرو۔ وہ جانتے تھے کہ وہاں تذکرہ اگر نہیں کیا جائے گا تو لوگ دھوکے میں پڑ جائیں گے، اس کی جھوٹی بات عام ہو جائے گی، اس کو لوگ دین سمجھیں گے۔ تو انہوں نے صاف بات کی، بڑے بڑے ائمہ، بڑے بڑے زہاد، اللہ کے خاص بندے، لیکن انہوں نے ضرورت سمجھی، بتا دیا انہوں نے فلاں کذاب ہے، فلاں دجال ہے، فلاں جھوٹا ہے۔ کیوں بتا دیا؟ اس لیے بتا دیا کہ اگر وہاں نہ بتاتے تب تو چھٹی ہو جاتی دین کی۔ تو مسئلہ اس طرح کا اگر ہے، ایسی نوعیت ہے تو بتانا ضروری ہے، لیکن اگر مسئلہ ایسا نہیں ہے، اس کا اثر کسی پہ پڑنے والا نہیں، ایسی برائی اس کی،
کہ اس کا اثر کسی پہ نہیں پڑے گا تو اس کو وہیں پہ دفن کر دینا چاہیے، اس کا کوئی تذکرہ نہیں کرنا چاہیے۔ بعض مرتبہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ کسی کے اندر کوئی برائی ایسی ہوتی ہے کہ چرچا نہ کرنا اچھا ہے، لیکن کہیں وہ سماج میں جا رہا ہے، کسی معاشرے میں جا رہا ہے، کسی علاقے میں رہ رہا ہے، لوگ ناواقف ہیں۔ اب اگر لوگوں کو خبردار کرنے کے لیے اس کی اس برائی کا ذکر کر دیا جائے کہ لوگ بچ جائیں، اس سے لوگوں کو اس برائی سے بچانے کے لیے اس کا ذکر کیا جائے تو اس میں بھی حرج نہیں۔ مثلا ایک آدمی چوری کا عادی ہے، معلوم ہے آپ، اب ایسی جگہ گیا کہ جہاں لوگوں کو پتہ نہیں ہے، اب بیچارے لوگ تو غافل ہوں گے، نقصان اٹھائیں گے، تو اب آپ نے بتا دیا دیکھیے ذرا دھیان رکھیے گا، اس میں چوری کی عادت ہے، اپنا سامان ذرا محفوظ رکھیے گا، تو اس میں حرج نہیں، اس لیے کہ آپ اس میں دوسروں کو تکلیف سے بچانا چاہتے ہیں۔ ایک آدمی کی برائی ہے، اس کا آپ تذکرہ کر رہے ہیں، لیکن کیوں کر رہے ہیں؟ اس لیے نہیں کر رہے ہیں کہ مزہ آ رہا ہے آپ کو، بھائی برائیوں کا تذکرہ تو مزے کے لیے بھی کرتا ہے آدمی، اسی کی تو غیبت کہتے ہیں۔ مجلسوں میں اس کا موضوع بنایا جاتا ہے اور پھر ہر ایک تبصرہ کرتا ہے، یہ تو غلط ہے، لیکن ایک مرتبہ بتا دیا جائے تاکہ آدمی اس کے ضرر سے بچ جائے تو اس میں حرج نہیں، اس کی اجازت۔ ایسے ہی بعض مرتبہ عقیدے کی بات ہوتی ہے، اب نہیں بتایا جائے گا لوگ دھوکے میں پڑ جائیں گے، تو بتانا ضروری ہوتا ہے کہ بھائی فلاں صاحب ہیں جن کے اندر یہ فلاں غلطی ہے، فلاں برائی ہے، عقیدے کی فلاں برائی، محتاط رہنے کی ضرورت ہے تاکہ عام لوگ غلطی کا شکار نہ ہوں، اس کی وہاں ضرورت ہے۔ کہ اس میں پوری وضاحت ضروری ہے اس بات کو سمجھنے کے لیے کہ ایسی غلطی کہ جس کا دوسروں پر کوئی اثر پڑنے والا نہیں، بلکہ اگر اس کا چرچا ہوگا تو نقصان ہوگا، تو اس کو آدمی دفن کر دے۔ جب یہاں وہ دفن کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں اس کی پردہ داری فرمائے، پردہ پوشی فرمائے، وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی غلطیوں کو معاف کر دے۔ اور یہ تو کتنی روایتوں میں ہے کہ بندہ اگر یہاں اچھا معاملہ کسی دوسرے کے ساتھ کر رہا ہے تو اللہ تعالیٰ کہے گا میرے بندوں کے ساتھ اس نے وہاں اچھا معاملہ کیا، میں اس کے ساتھ اچھا معاملہ کیوں نہیں کروں، تو اس کے ساتھ وہاں عفو و مغفرت کا معاملہ فرمائے۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله إخوانا المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره التقوى ها هنا ويشير إلى صدره 3 مرات بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه۔ فرمایا کہ دیکھو ایک دوسرے سے حسد مت کرو، بڑی بیماری ہے یہ، اور اس زمانے میں بہت عام ہے، اور حسد کہتے ہیں اس کو کہ آدمی کسی کو پھلتا پھولتا دیکھ نہ سکے، کسی کو دیکھے بہت آگے بڑھ رہا ہے علم میں، تقوی میں، اور لوگ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، اس کو برداشت نہ ہو اور وہ اس کو ذلیل کرنا چاہے، اس کو نیچا دکھانا چاہے، اور یہ تمنا کرے کہ اس کی نعمت چھن جائے، یہ حسد ہے۔ اور اگر یہ خیال ہو کہ بھئی ہمیں بھی مل جائے نعمت، اللہ نے اس کو دی ہے، اللہ یہ نعمت ہمیں بھی دے دے، تو اس میں حرج نہیں۔ یہ حسد اس کو نہیں کہتے، حسد اس کو کہتے ہیں کہ آدمی اس کی نعمت کے چھن جانے کی تمنا کرے، اس کو ذلیل کرنا چاہے، یہ انتہائی مذموم حرکت ہے، اور یہ ایسی حرکت ہے کہ نیکیوں کو کھا جاتی، حدیث میں آتا بھی ہے کہ جیسے آگ لکڑی میں لگا دی جائے تو لکڑی کو کھا جاتی، لکڑی بڑے سے بڑا تنا بھی ہوگا کچھ دیر کے بعد وہ راکھ بن جائے گا، اسی طرح یہ حسد ایسا مرض ہے کہ نیکیوں کو کھا جاتا ہے۔ آدمی دوسرے سے حسد کرتا ہے اور اپنی آگ میں خود جلتا ہے، اس لیے جلتا ہے کہ اس کی نیکیاں جلتی ہیں۔ یہاں تو کالا کلگٹا نظر نہیں آتا، کوئلہ ہوتا نظر نہیں آتا، لیکن اس کے اعمال راکھ ہو جاتے ہیں، کچھ اس کو ملتا نہیں۔ اس زمانے میں یہ بات اتنا بڑھ گیا ہے کہ لوگ اس کے لیے نہ جانے کیا کیا حرکتیں کرتے ہیں۔
دوسروں کو ذلیل کرنے کے لیے، دوسروں کو پریشان کرنے کے لیے ہتھ کنڈے استعمال کرتے ہیں۔ یہاں تک واقعات سامنے آ رہے ہیں کہ لوگ جادو کراتے ہیں، تانترک کے پاس جاتے ہیں، نہ پھر ایمان رہ جاتا ہے، نہ اللہ سے رابطہ جو ایک ایمان والے کا ہے، وہ ایمان والے کا رابطہ بھی ختم ہو جاتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے، ساری حرکتیں کرتے ہیں، کفر و شرک تک چلے جاتے ہیں۔ تو یہ انتہائی مذموم حرکت ہے جو آدمی کو برباد کر دیتی، اس لیے فرمایا دیکھو ایک دوسرے سے حسد نہ کرو، بلکہ رش کرو، رش کر سکتے ہو کہ اللہ نے کسی کو اچھی ایک نعمت دی ہے، اللہ تمہیں بھی وہ نعمت دے دے۔ لیکن قرآن مجید میں ایک آیت ایسی ہے کہ اس کی اور مزید وہاں وضاحت ہے، اور وہ یہ ہے کہ وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ، کہ دیکھو اللہ نے بعضوں کو بعضوں پر جو برتری دے دی ہے اس کے چکر میں مت پڑو، اس کے چکر میں پڑو گے تو تم اپنے آپ کو مصیبت میں ڈالو گے۔ ایک عمومی بات ہوتی ہے، تو بہت سے اعمال ہیں ہر آدمی اختیار کر سکتا ہے، اختیار کر لے، اللہ تعالیٰ توفیق دے دے گا اس کو اگر وہ تھوڑی محنت کرے گا۔ لیکن بعض خوبیاں یا بعض فضائل ایسے ہوتے ہیں کہ کسی کو اللہ تعالیٰ خصوصی طور پر وہ نعمت دے دیتا ہے، اب اس کے چکر میں نہیں پڑنا چاہیے کہ ہم کو بھی مل جائے۔ ایک آدمی ہے مثلا کہ وہ بڑا کام کر رہا ہے اور اس کے ساتھ لوگ ہیں، جماعت ہے پوری، اور وہ ان کا گویا کہ امیر ہے، اور پوری جماعت کے ساتھ دین کی خدمت پہ رات دن لگا ہوا ہے۔ اب وہ ایک امیر ہے تو اب وہ سوچ رہا ہے کہ میں بھی امیر بن جاؤں اور پھر کام میرا بھی خوب چلے، میں بھی خوب کام کروں۔ نیت اچھی ہے، وہ نہیں سوچا کہ وہ چیز اس کی چھن جائے، لیکن یہ کہ اب اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ مقام دیا ہے، وہ ذمہ دار ہو گیا ہے، اب تم اس کے ساتھ کام کرو، اس کے ساتھ تم بھی لگ جاؤ، کام میں شریک ہو جاؤ، یہ تو اچھی چیز ہے۔ لیکن اب یہ اللہ نے ایک برتری اس کو دی ہے، تو اب یہ مت سوچو کہ یہ برتری ہمیں حاصل ہو جائے۔ کبھی کبھی یہی چیز حسد تک بھی پہنچ جاتی ہے، یعنی پھر وہ آدمی سوچتا ہے کہ یہ چیز اس سے چھین جائے، ہم کو مل جائے۔ کبھی عہدہ ہوتا ہے، اور دینی کوئی عہدہ ہوتا ہے، یا کوئی ایسا منصب ہوتا ہے دینی جس سے فیض پہنچتا ہے، تو قرآن مجید کہتا ہے کہ دیکھو اس چکر میں نہ پڑو۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کوئی عورت ہے وہ سوچتی ہے میں مرد ہوتی تو میں خوب دین کا کام کرتی، یہ کیا بات ہے بھائی؟ اللہ نے کسی کو ایک بات دے دی ہے تو اللہ کی طرف سے اس کو مل گئی، اب اس چکر میں تم نہ پڑو۔ اللہ نے تمہیں جو نعمت دی ہے اس سے فائدہ اٹھاؤ، جتنا آگے بڑھ سکتے ہو آگے بڑھو، لیکن دوسروں کے چکر میں مت پڑو۔ وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ، بعض مرتبہ اللہ نے کسی خاص وجہ سے کسی کو دوسرے پر برتری دے دی، فضیلت دے دی، تو اس کے چکر میں مت پڑو۔ اللہ نے تمہیں جو نعمت دی ہے تم اس سے فائدہ اٹھاؤ، اس میں آگے زیادہ سے زیادہ آگے بڑھنے کی کوشش کرو۔ تو آدمی تمنا کرے نیکیوں کی، لیکن ایسا نہ ہو کہ وہ ایسی چیز کی تمنا کرنے لگے کہ جو اس کے بس سے باہر ہے، جو اس کو حاصل نہیں ہے اور نہ حاصل ہو سکتی ہے، تو یہ بھی مناسب نہیں۔ عام جو اعمال ہیں اور صفات ہیں، صفات حمیدہ ہیں، ان کو آدمی اختیار کرنے کی کوشش کرے، آگے بڑھنے کی کوشش کرے، اللہ تعالیٰ اس کو اور اونچا مقام دے دے تو یہ ٹھیک ہے، لیکن کسی مخصوص چیز کی تمنا نہ کرے، یہ مناسب نہیں۔ کوئی کہے کہ میں فلاں ادارے کا محتم ہو جاؤں اور میں فلاں جگہ کا ذمہ دار ہو جاؤں، بڑا دین کا کام ہوگا، ٹھیک ہے، آپ ایسی تمنا کیوں کرتے ہیں؟ بس یوں عام بات کہو کہ اللہ مجھ سے دین کا کام لے اور زیادہ اس سے زیادہ کام لے، بھائی کیا بعید ہے کہ تم اس خاص چیز کی تمنا کر رہے ہو، حالانکہ اس کے ذریعے سے ہو سکتا ہے وہ کام تم نہ کر سکو، جو کام تم دوسرے راستوں سے کر لو، تو یہ تمنا بھی ٹھیک نہیں۔ تمنا ایسی چیز کی جائے جو عمومی صفات ہیں اور اس میں آدمی اور آگے بڑھ سکتا ہے، اللہ تعالیٰ کا فضل، اس کی توفیق شامل حال ہو جائے تو کہیں سے کہیں پہنچ جائے۔ وَلَا تَنَاجَشُوا، اور فرمایا کہ دیکھو ایسا مت کرو کہ دلالی پر آ جاؤ، مطلب یہ ہے کہ بھاؤ تاؤ چل رہا ہے، تمہیں لینا ہے نہ دینا ہے، تم بے ضرورت بھاؤ بڑھا رہے ہو۔ ایک آدمی معاملہ کر رہا ہے، اس کا معاملہ ہو گیا، اس کو لے جانے دو، وہ لے لے گا وہ چیز۔ تم بھاؤ کم کر رہے ہو، بڑھا رہے ہو صرف اس لیے کہ کسی کو فائدہ ہو، کسی کا نقصان ہو، تو یہ ٹھیک نہیں۔ بھاؤ تاؤ کرنا ہے، بھائی بھاؤ تاؤ کر لے، تو یہ مناسب نہیں کہ صرف دلالی کرے ہو،
اور بے ضرورت قیمت بڑھائے تاکہ دوسرا بھی قیمت بڑھا دے. یہ بہت سے لوگ ابھی دکانوں میں لگاتے ہیں ایسے لوگ کہ وہ آ کر آپ کوئی چیز خرید رہے ہیں 100 روپے میں، ارے میں تو آپ سے 120 میں لے لوں گا، مجھے دے دیجیے. اب وہ سوچ رہا ہے کہ بھائی 120 میں ہے، یہ لگتا ہے بہت اعلیٰ درجے کی چیز ہے، تو اچھا میں 130 میں لے لوں گا، مجھے دے دیجیے. لینا دینا اس کو نہیں تھا جو 120 لگا رہا ہے، محض بھاؤ بڑھانے کے لیے وہ 120 لگا رہا ہے. تو یہ جو درست نہیں ہے. اس طرح کے بہت سارے کام کہ جس میں آدمی ایمان والوں کو دھوکہ دے، ایمان والے کو تکلیف دے، یہ مناسب نہیں ہے. بہت سی چیزیں اس میں شامل ہیں. ایک آدمی کہیں کام کر رہا ہے، ملازم ہے، اور اس کا اچھا بھلا معاملہ ہے، اس کے ساتھ بنا ہوا ہے. اب دوسرا آ کے کہے میاں تم میرے یہاں جاؤ، 5000 دے رہے ہیں، میں 6000 دوں گا. کہیں مدرسے میں کوئی مدرس ہے، اچھا مدرس ہے، یہ سب تماشے ہوتے ہیں. تو آپ دوسرا مدرسے والے توڑتے ہیں اس کو کہ آپ کو وہاں کیا مل رہا ہے، 10,000 روپے مل رہے ہیں، آئیے میرے مدرسے میں آ جائیے، میں آپ کو 15,000 دوں گا. تو یہ باتیں مناسب نہیں ہیں. ایک آدمی یہ جائے کام کر رہا ہے اور اس کو بھی خوشی ہے، اور دوسرا جہاں کام وہ کر رہا ہے وہ بھی خوش ہے، دونوں خوش ہیں، کام چل رہا ہے. اب بے ضرورت اس میں اڑنگا لگانا اور اس کو توڑنا یہ بھی اسی میں شامل ہے، اور یہ مناسب نہیں. ہاں وہ خود اپنے طور پر اگر پریشان ہے، کہیں تنخواہ کم ہے، بات نہیں بنتی ہے، وہ خود تلاش میں ہے، پھر آپ نے مدد کر دی تو کوئی حرج نہیں. تو ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے کہ وہ دوسروں کی اذیت کا ذریعہ نہ بنے، اور کسی ایک کو فائدہ پہنچا کر 10 کو تکلیف پہنچائے، نقصان پہنچائے، تو یہ بھی طریقہ صحیح نہیں. ولا تباغضوا، اور ایک دوسرے سے بغض مت کرو. یہ سب امراض ہیں اندر کے جو پنپتے ہیں، اور بعض مطلب اندازہ بھی آدمی کو نہیں ہوتا کہ کسی سے بس مناسبت نہیں ہے، پھر ایک اندر سے کینہ پیدا ہو جاتا ہے، اس کی کوئی چیز اچھی نہیں لگتی. تو یہ سب باتیں اچھی نہیں. ولا، یہ ایک الگ چیز ہے کہ بھئی بعض مطلب بعضوں سے زیادہ تعلق ہوتا ہے اور بعضوں سے کم ہوتا ہے، تو طبعی چیز ہے، اس پر مواخذہ نہیں ہے. لیکن کسی سے اس کی بنیاد پر کپٹ رکھنا، کینہ رکھنا، اندر سے میل دل میں رہنا، یہ مناسب نہیں، یہ جائز نہیں. ولا تدابروا، اور دیکھو ایک دوسرے کو پیچھے مت ڈال دو. مطلب یہ ہے کہ سب مسلمان بھائی بھائی ہیں، ایک دوسرے کے کام آتے ہیں. یہ نہیں کہ ہم سے کیا مطلب، وہ گڑھے میں گر رہا ہے گرا کرے، وہ برباد ہو رہا ہے ہوا کرے، ہم سے کیا مطلب. یہ ہم سے کیا مطلب اسلام میں ہے ہی نہیں. ہم سے ہی مطلب، کوئی ایمان والا بھائی یہ پریشانی میں ہے، ہم اس کی مدد کر سکتے ہیں، ہمیں کرنی چاہیے. اسی حدیث میں آیا ہے، سفارش کے بارے میں کہا گیا اشفعوا تؤجروا ویقضی اللہ علی لسان نبیہ ما یشاء، کہ دیکھو تم سے کوئی آیا کہ بھئی میری سفارش کر دیجئے، کام ہو جائے. اب آپ ناک بہت اونچی ہے، میں نہیں کروں گا، اگر میری بات نہ رہی، کٹ گئی تو میری ناک نیچی ہو جائے گی. ارے کٹ جانے تو کیا فرق پڑے گا، تم سفارش کر دو. ہاں تم سفارش کر دو گے، وہ اس نے قبول کر لیا، اس کا کام ہو گیا، بہت اچھا. نہیں قبول کیا کوئی بات نہیں، تم جو سفارش کرو گے تمہیں اجر مل جائے گا. باقی اللہ تعالیٰ جو چاہے گا فیصلہ کروا دے گا، کام وہی ہوگا جو اللہ چاہے گا. تو تم سفارش کر دو. ہاں ایک بات اس کا دھیان رہنا چاہیے کہ بعض شخصیتیں ایسی ہوتی ہیں کہ ان کی سفارش بھی حکم کا درجہ رکھتی ہے. تو ایسے موقع ان کو اس کا خیال رکھنا چاہیے کہ اب وہ سفارش کر رہے ہیں، اب بیچارہ جس سے سفارش کر رہے ہیں وہ مجبور ہو کر وہ عمل کر رہا ہے، حالانکہ اس کے لیے بہت وہ نقصان دہ. تو ان کو یہ بات کہہ دینی چاہیے کہ دیکھو ہم سفارش تو کر دیں گے، باقی تم جو مناسب سمجھنا وہ تم کر لینا. اگر مناسب ہو، گنجائش ہو تو کام کر دینا، اور اگر تمہیں تکلیف ہو، دشواری ہو رہی ہو تو کوئی بات نہیں. یہ بات کہہ دی جائے تب کوئی حرج نہیں. یہ سفارشیں ایسی بھی صحیح نہیں ہیں، غلط سفارشیں جو ہوتی، وہاں مدرسے کی سفارش کر دی اور وہاں ہو رہا دھندا، مدرسہ نہیں ہے تماشا ہے، تو یہ تو پھر سفارش نہیں ہے، یہ تو غلط گواہی ہے، جھوٹی گواہی کی شکل ہو رہی ہے، اور یہ جائز نہیں. آپ توصیہ دے رہے ہو تو ذرا سا تحقیق کر کے دو، معلوم کر لو مدرسہ ہے کہ نہیں ہے. یہ نہ ہو کہ تم جھوٹی گواہی دو اور اس کے بعد پکڑے جاؤ، یہاں بھی پکڑا جائے گا آدمی بار مرتبہ، اللہ میاں کو تو پکڑ ہی جائے. ایسا ہوتا ہے کبھی کبھی، لوگ سے متساہل ہو جاتے ہیں، تو یہ بھی صحیح نہیں. ہاں اگر آپ جانتے ہیں کہ اس کو ضرورت ہے، آپ نے سفارش کر دی، اور آپ کی سفارش کا بھی مسئلہ ایسا نہیں ہے کہ وہ بالکل آرڈر والی بات ہو جائے،
آپ چاہے الفاظ بھی ایسے لکھ دیجئے کہ وہ سمجھ لے اس کو آپ سفارش کر رہے ہیں کہ بھائی یہ اگر ہم کریں گے تو اچھا ہے، نہیں بھی کریں گے تو کوئی حرج کی بات نہیں۔ تو اب اگر وہ سمجھے گا کوئی ہمیں نقصان نہیں تو کر دے گا۔ بہرحال سفارش حیثیت سے ٹھیک ہے، جس سے کسی کو فائدہ پہنچ رہا ہے تو فائدہ پہنچانا چاہیے۔ یہ صحیح نہیں ہے کہ آدمی کہے کہ ہم سے کیا مطلب ہے۔ اسلام اللہ نے جو دیا ہمیں تو ہر مسلمان کو دوسرے مسلمان کے جسم کا گویا کہ ایک حصہ بنایا۔ ایک کو تکلیف ہے تو ہمیں تکلیف ہے، کہیں پر کسی کو چوٹ پہنچتی ہے تو وہ چوٹ ہمیں اپنے دل پر محسوس کرنی چاہیے پوری دنیا میں۔ اور آج کل تو جو حالات ہیں اور جو خبریں آتی ہیں آدمی کو بے چین ہونا چاہیے۔ اگر آدمی بے چین نہ ہو تو بے حسی کی بات، ایمان کی کمی کی بات۔ اسی لیے اللہ کے جو خاص بندے ہیں وہ بے چین رہتے ہیں۔ ماں رحمۃ اللہ علیہ دیکھا کیسی بے چینی رہتی تھی کہ لگتا تھا کہ بس جان نکل جائے گی، راتوں کو نیند نہیں آتی تھی۔ کبھی کبھی یہاں تک فرما دیتے تھے بھائی کوئی تو اچھی خبر سنا دو، چاہے بعد میں تردید کر دینا، کچھ تھوڑا سا سکون پہنچاؤ۔ تو یہ بے چینی ایمان کی علامت ہے کہ کہیں مسلمانوں کو تکلیف پہنچ رہی ہے تو آدمی اس پر محسوس کرے کہ وہ ہمارے بھائی ہیں، ان کو تکلیف ہو رہی ہے۔ تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ کم از کم دعا کرے، رو رو کے دعا کرے، اللہ سے مانگے کچھ مل جائے۔ تو یہ فرمایا کہ لا تدابر ولا یبیع بعضکم علی بیع بعض۔ اسی طرح بعض لوگ کر رہے ہیں تو اس معاملے پر تم معاملہ مت کرو۔ ایک آدمی معاملہ دوسرے سے کر رہا ہے، بھائی کتنے میں، وہ کتنے میں، چل رہی بات، آپ بیچ میں کود پڑے آ کر۔ جیسے آپ جا رہے ہیں سواری کی تلاش میں لوگ ہوتے ہیں، اب آپ نے کوئی رکشہ ہے، آپ نے معاملہ شروع کیا، بھائی فلاں جگہ جانا ہے، کتنے پیسے؟ 20 روپے، ٹھیک ہے، بات ہوئی۔ دوسرا آدمی آیا، ارے بھائی فلاں جگہ چلو گے، ہم اتنے پیسے دیں گے۔ یہ کیا بات ہوئی؟ ایک معاملہ ہو رہا ہے، اس معاملے کو پورا ہو جانے دو، مکمل ہو جائے، یا تو مثبت طریقے پر یا منفی طریقے پر، جب مکمل ہو جائے پھر تم معاملہ کرو۔ یہ ساری وہ باریک باتیں ہیں جو سماج کی ضرورت ہیں۔ سچی بات یہ ہے کہ اگر دنیا میں کہیں بہترین سماج تعمیر کرنا ہو، اس سے بہتر اصول دنیا میں کہیں مل نہیں سکتے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عنایت فرمائے۔ وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا، اللہ کے بندو آپس میں بھائی بھائی ہو جاؤ۔ مسلمان کا بھائی ہے، نہ اس پہ ظلم کرتا ہے، نہ اس کو ذلیل کرتا ہے، نہ اس کو حقیر سمجھتا ہے۔ اور فرمایا دیکھو تقویٰ دل میں ہوتا ہے، اشارہ فرمایا آپ نے سینے کی طرف 3 مرتبہ۔ تقویٰ تو اصل دل میں ہوتا ہے، اللہ کا دھیان، اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف کہ اللہ ناراض نہ ہو، جو کام ہم کر رہے ہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کی ناراضگی کا ذریعہ بن جائے۔ یہ تقویٰ اس کو کہتے ہیں۔ تقویٰ ایسا نہیں ہے کہ داڑھی ٹوپی کرتے پاجامے کا نام۔ ہاں یقیناً جو مظاہر دین کے ہیں ان کو اختیار کرنا بھی کیوں ہوتا ہے؟ اسی لیے ہوتا ہے کہ اللہ راضی ہو، اور اس لیے ہے تو تقوی کی ایک بڑی علامت ہے۔ صرف مظاہرے کے لیے اگر کوئی ایسا کر رہا ہے، لباس اچھا پہن رہا ہے تو جھوٹا لباس ہے، وہ اندر کچھ ہے اوپر کچھ ہے، جھوٹا لباس پہنتا ہے وہ۔ لیکن دل کے تقاضے سے اللہ کو راضی کرنے کے لیے پہنتا ہے، لباس پہنتا ہے، شرعی وضاقتہ ہے، تو اعلیٰ درجے کی بات ہے، اللہ کی رضا کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ لیکن اصل تو تقویٰ دل کا ہے کہ جو اعمال ہوں دل کے تقاضے سے ہوں، تقوی کے تقاضے سے ہوں، اللہ کے ڈر سے ہوں، اللہ کا لحاظ ہو کہ آدمی ہم جو کام کر رہا ہے سوچتے ہوئے کہ ہاں جو کام ہم کر رہے ہیں اللہ اس سے راضی ہو۔ ایسا نہ ہو کوئی کام ہمارا ایسا ہو اللہ اس سے ناراض ہو جائے۔ بحسب امرئ من الشر ان يحقر اخاه المسلم، آدمی کی برائی کے لیے یہی کافی ہے کسی اپنے مسلمان بھائی کو حقیر سمجھے۔ ہر مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے آخری حد تک محترم ہے، اور اس کا خون، اس کا مال، اس کی عزت اس کے لیے آخری درجے میں قابل احترام۔ اگر وہ اس کے خلاف کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کیا اس کی پکڑ ہو۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایاکم والظن فإن الظن اکذب الحدیث ولا تجسسوا ولا تحسسوا ولا تنافسوا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد اللہ اخوانا۔ فرمایا کہ دیکھو بدگمانی سے بچو۔ بدگمانی بڑا جھوٹ ہے، بدگمانی بڑا جھوٹ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آدمی جو بدگمانی کرتا ہے وہ اکثر غلط گمان ہی کی بنیاد پر ہوتا ہے، وہ جانتا نہیں، اور اس کے باوجود وہ
یقین کی حد تک پہنچ جاتا ہے کہ فلاں ایسا سوچ رہا ہے، فلاں ایسا کر رہا ہے، فلاں ہمارے خلاف ہے، فلاں، یہ ساری باتیں انتہائی نامناسب ہیں اور یہ بڑی جھوٹ کی باتیں ہوتی ہیں عام طور سے، اور اس کے نتیجے میں دل ٹوٹ جاتے ہیں، بہت آگے تک بعض مرتبہ بات چلی جاتی ہے، تو یہ اچھی چیز نہیں۔ بدگمانی نہ کرو، تحقیق کر لو، اگر تمہیں کوئی معاملہ وغیرہ کرنا ہے تو تحقیق کر لو، یہ تو ضروری ہے۔ اور اس میں بھی ہے کہ تم سے کوئی مشورہ کر رہا ہے تو ٹھیک ہے، تم غیبت مت کرو، تم کسی کی برائی نہ کرو، لیکن اگر تم سے کوئی مشورہ کر رہا ہے تو صحیح بات تو بتاؤ، صحیح بات نہیں بتاؤ گے تب تو تم دھوکے میں رکھو گے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے آ کر شادی کے سلسلے میں مشورہ کیا تو آپ نے بڑے حکیمانہ انداز میں یہ بات فرما دی کہ وہ تو لاٹھی ہمیشہ اپنے کاندھے پہ رکھتے ہیں، مطلب یہ تھا کہ وہ تو چھوڑیں گے نہیں، وہ تو لٹھمار قسم کے آدمی ہیں، سوچ کے کرو۔ تو اب اگر کوئی عیب ہے اور تم سے کوئی مشورہ کر رہا ہے تو اس عیب کو چپکے سے بتا دو۔ المؤمن مرآۃ المؤمن، بالکل اسی انداز کہ مومن کے لیے کیا ہے؟ آئینہ ہے، وہ عیب سامنے تو کر دیتا ہے لیکن اور کسی کو نہیں بتاتا، تو بتا تو دو تم اس کو، اس کی اس لیے بتاؤ کہ بھئی وہ تم سے مشورہ کر رہا ہے، اور اگر تم اس کے اندر کوئی عیب ہے اس کو بتا رہے ہو اس کی اصلاح کے لیے تو بھی اچھی بات، لیکن بس پھر کسی اور سے اس کا چرچا نہ ہو۔ جیسے آئینہ دیکھنے والے کو تو بتا دیتا ہے تمہارے اندر کون سا دھبا چہرے پہ لگا ہوا ہے، صاف کر لو، لیکن وہ ڈھنڈورا تھوڑی پیٹتا ہے ہر ایک سے کہ اس کے چہرے پہ دھبا لگا ہوا تھا۔ ایسے ہی مومن کا آئینہ ہے کہ بتا تو دیتا ہے وہ لیکن ڈھنڈورا نہیں پیٹتا۔ تو یہ اس میں بھی یہاں پر جو بات فرمائی، ایاکم والظن، بدگمانی سے بچو، بدگمانی سے بچو کہ بدگمانی بڑا جھوٹ ہے، تمہارے دل میں خیال آ رہا ہے یا ایسا ہے ایسا کرتا ہے، تو یہ خیال ہے نا، اس خیال کو تم اندر دفن کر دو، اچھا خیال کرو، اس کا فائدہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کل قیامت پہ یہ نہیں پوچھے گا کہ فلاں برا تھا تم نے اس کو اچھا کیوں سمجھا، لیکن یہ ضرور پوچھے گا کہ فلاں اچھا تھا تم نے اس کو برا کیوں سمجھا۔ تو ہمیں کیا ضرورت ہے کسی کے بارے میں بدگمانی کی، فلاں ایسا ہے فلاں ایسا ہے، ہم اس کے بارے میں اچھا تصور کریں۔ کوئی ہم سے مشورہ تھوڑی لے رہا ہے کہ ہم تحقیق میں جائیں زیادہ، عام حالات میں ہمیں تحقیق میں پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ اسی لیے بات آگے کہی گئی، ولا تجسسوا ولا تحسسوا، چکر میں نہ پڑو، بہت زیادہ ٹوہ مت لگاؤ، جاسوسی مت کرو، فلاں کے اندر فلاں عیب ہے، اب وہ لگا ہوا ہے تاک میں، پکڑیں گے اس کو، کیا ضرورت ہے تمہیں اس چکر میں پڑنے کی؟ تمہیں اس کا مسئلہ بنایا گیا ہے، اور تم سے کوئی مشورہ پوچھ رہا ہے، مشورہ کر رہا ہے کہ فلاں صاحب کیسے ہیں کہ تم اس کی تحقیق میں پڑھ رہے ہو، جب یہ نہیں ہے تو تم ان چکروں میں نہ پڑو، اچھا سمجھو اس کو۔ عام حالات میں لوگوں کے بارے میں اچھا گمان ہی ہونا چاہیے، مخصوص حالات میں تحقیق کی ضرورت پڑتی ہے، وہ مخصوص حالات ہوں تحقیق کر لی جائے، لیکن جب وہ نہیں ہے تو آدمی محتاط تو رہے، وہ ایک الگ بات ہے۔ حدیث میں یہ بھی آتا ہے، لا یلدغ المؤمن من جحر مرتین، ایک سوراخ سے مسلمان 2 مرتبہ نہیں ڈسا جاتا، دھوکہ نہ پڑے، لا ضرر ولا ضرار، نہ نقصان پہنچاؤ نہ نقصان اٹھاؤ۔ یہ بھولاپن اسلام نہیں سکھاتا کہ آدمی بالکل لقمہ تر بن جائے، ہر ایک اس کو نگل جائے، ایسا نہیں، لیکن یہ ضرور سکھاتا ہے کہ لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، لوگوں کے ساتھ اچھا گمان کرو، ہاں ان کے ساتھ احتیاط بھی رکھو، لقمہ تر تمہیں لوگ نہ سمجھ لیں کہ نگل جائیں۔ تو اسلام میں ایسا اعتدال ہر چیز میں رکھا گیا ہے کہ اگر صحیح طریقے پر آدمی اسلام کو سمجھ لے تو اس کی زندگی، حقیقت یہ ہے کہ ایسی کامل زندگی اور نمونے کی زندگی بن جائے کہ ہر شخص کو فائدہ پہنچے اس سے، اور سماج ایسا شاندار تعمیر ہو جائے کہ جس کی دنیا کو ضرورت ہے۔ اور جو روایت کے الفاظ ہیں تقریباً اوپر گزر چکے۔ وآخر دعوانا